السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ تو جس طریقے سے ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا تکلیف پہنچائیں، قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اسی طریقے سے ابو لہب بھی کم نہ تھا۔ ابو لہب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں آگے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ اس میں ابو لہب کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی تھی۔ جب ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا شروع کی اور اس کی بیوی ام جمیل نے تکلیف پہنچانا شروع کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب کو نازل فرمایا، جس میں ابو لہب کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی ام جمیل کا بھی ذکر تھا۔ اللہ نے اس کو عذاب کے بارے میں بتایا تھا، عذاب کی خبر دی تھی۔ وہ غصے میں آ گئی، یعنی ام جمیل غصے میں آ گئی، آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کی بیوی کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب کی بیوی ام جمیل آ رہی ہے، یہ بڑی بد زبان ہے، یہ آپ کو برا بھلا کہے گی۔ اگر آپ یہاں ٹھہرے رہے تو اس کی بد زبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے دیکھ نہ سکے گی۔ اتنے میں ام جمیل نزدیک پہنچ گئی، اسے وہاں صرف ابو بکر صدیق نظر آ رہے تھے۔ وہ آتے ہی بولی، ابو بکر تمہارے دوست محمد کہاں ہیں جنہوں نے مجھے ذلیل کر دیا ہے؟ تمہارے دوست جو شعر پڑھتا ہے۔ ابو بکر بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا؟ وہ بولے، کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ابو بکر نے پوچھا، تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر ان کے منہ پہ مارنا چاہتی ہوں۔ اس نے میری شان میں نازیبا شعر کہے ہیں۔ اب وہ سورہ لہب کی آیات کو شعر سمجھتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ لہب جو نازل فرمائی، اس میں اس کے بارے میں عذاب کی خبر دی گئی تھی، اس کو وہ شعر سمجھتی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، وہ شاعر نہیں ہے، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں ابو بکر صدیق نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو کیوں دیکھ نہیں سکی؟ وہ آپ کو دیکھ کیوں نہ سکی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام جمیل اور میرے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی تھی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں سے ڈھانپ لیا تھا، چھپا لیا تھا، اس کی وجہ سے ام جمیل مجھے نہ دیکھ سکی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس طریقے سے اس بدزبان عورت سے حفاظت فرمائی۔ ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسلام کا آغاز ہو گیا۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے اس میں حکمت تھی، گویا کہ اللہ نے چاہا تھا کہ یہ پاک صاف رہیں، اللہ کے رسول کی صاحبزادیاں پاک و صاف رہے۔ یہ رشتہ اسلامی دشمنی کی وجہ سے ختم کیا گیا۔ اس موقع پر عتیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور اس نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی۔ آپ صاحبزادیوں کی وجہ سے پہلے ہی سے غمگین تھے، ان حالات میں آپ نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی۔ آپ نے عتیبہ کے بارے میں یہ بد دعا فرمائی، اے اللہ،
اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط فرما، یعنی اس کو تباہ و برباد فرما۔ آپ نے یہ بد دعا فرمائی۔ عتیبہ یہ بد دعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا، اس نے اپنے باپ کو ساری بات بتائی۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹے ایک قافلے کے ساتھ مل کے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے، وہاں قریب ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا، اس نے انہیں بتایا کہ اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اسے بار بار یاد آنے لگی کہ نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما۔ اس کے بعد ابو لہب قوم میں آ گیا اور کہا تم میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے؟ تو قریشی نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا تب تم ہماری مدد کرو، محمد کی بد دعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ ہمارا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ دو اور اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنا بستر لگا لو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بٹھایا۔ اس طرح عتیبہ ان سب کے عین درمیان میں آ گیا، اب وہ سب اس کی پاسبانی کرنے لگے۔ اس طرح عتیبہ ان سب کے درمیان آ گیا، اب وہ سب ان کی پاسبانی کرنے لگے۔ تمام رات لوگ اس کی حفاظت کرنے لگے، چونکہ چاروں طرف لوگ سو گئے، اور عتیبہ کو بیچ میں سلا دیا تاکہ نبی نے جو بد دعا کیا ہے وہ اس کو نہ لگے، اب وہ حفاظت سے رہے، محفوظ رہے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ نصف رات کے قریب ایک شیر وہاں پر آیا اور سارے لوگوں کو سونگھنے لگا۔ سونگھتے سونگھتے وہ جب بیچ میں گیا اور وہاں پہ جب اس نے سونگھا اسے عتیبہ نظر آیا، اس نے یعنی شیر نے فوراً ہی عتیبہ کو چیڑ پھاڑ کر قتل کر ڈالا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی نے جو بد دعا فرمائی تھی وہ قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بد دعا کو قبول فرما لی اور اس بدبخت کو عذاب میں پہنچا دیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے بد دعا کر دے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جس کے لیے دعا کر دے قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخدا ان الحمدللہ رب العالمین۔